اس نے لڑکی کو پیٹھ پر ڈالا اور دو چٹانوں کے درمیان چل پڑا۔ پناہ ملنے کا اسے یقین نہیں تھا، امید تھی۔ وہ دل میں خدا سے مدد مانگتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے پھرتے وہ ایک کشادہ سی جگہ جا پہنچا جہاں ایک چٹان کے ساتھ اسے 3-4 اونٹ کھڑے نظر آئے۔ یہ کسی مسافر کے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان پر زینے وغیرہ نہیں تھے۔ اونٹوں تک گیا تو اسے آوازیں سنائی دیں۔ ادھر دیکھا تو چٹان میں سے ایک فراخ اور اونچا دہانہ نظر آیا۔ اس میں 13-14 سال عمر کے 2 لڑکے کھڑے تھے۔ وہ دونوں بارش میں دوڑے آئے۔ تم دریا سے نکل کر آ رہے ہو؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ وہاں آ جاؤ، بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ جگہ واقعی بہت اچھی تھی۔ چٹان بھری بھری تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مسافروں نے یا قریب کے رہنے والے گڈریوں نے اسے کاٹ کاٹ کر کمرہ بنا دیا ہے۔ یہ کشادہ گفت تھی، اندر سے بالکل خشک تھی۔ لڑکوں نے وہاں آگ بھی جلا رکھی تھی۔ تبریز نے لڑکی کو فرش پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک طرف خشک گھاس اور درختوں کی خشک ٹہنیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تبریز نے لڑکوں سے پوچھا۔ ہمارا گھر دریا کے پار ہے، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ہم کبھی کبھی اونٹوں کو ادھر لے آتے ہیں۔ گھاس تو ادھر بھی بہت ہے، لیکن ہم یہاں کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور اونٹوں کو بھی چرنے چگنے کے لیے ساتھ لے آتے ہیں۔ ایک جگہ سے دریا چوڑا ہے، وہاں پانی ہمارے گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ آج بھی ہم آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، یہیں آگ جلا کر کھیلتے رہے۔ گھر کس طرح جاؤ گے؟ تبریز نے پوچھا۔ دریا چڑھا ہوا ہے۔ اس دریا کا زور زیادہ دیر نہیں رہتا، ایک لڑکے نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں طغیانی میں خطرہ نہیں ہوتا، پانی پھیل جاتا ہے۔ بارش تھم گئی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ لڑکے اپنے اونٹوں کو لے کر چلے گئے۔ تبریز نے ان سے مدد نہ مانگی، یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی کو اٹھا کر ان کے گاؤں چلا جائے۔ لڑکوں کے جانے کے بعد اس نے آگ پر خشک ٹہنیاں پھینکیں۔ شعلہ اٹھا تو اس نے اپنا کرتا اتارا جو گلے سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ اسے آگ پر خشک کرنے لگا۔ وہ دل میں شکر ادا کر رہا تھا، خدا نے اسے ایسی طوفانی بارش میں ان لڑکوں کو آگ جلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس دوران لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا تاثر نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تبریز کو دیکھا تو اس کا منہ دہشت سے کھل گیا۔ تبریز نے اپنا چوغا نما کرتا اتار رکھا تھا اور طغیانی کے مٹیالے اور گدلے پانی نے اس کے بالوں اور چہرے کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، تبریز نے اسے کہا، مجھے پہچانتی نہیں، میں تمہارا ہم سفر تھا۔ مگر تم مسلمان ہو؟ لڑکی اٹھ بیٹھی اور بولی، مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے جانے دو۔ جاؤ، تبریز نے کہا، چلی جاؤ۔ وہ اٹھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ گفت کے باہر ایک قدم رکھا تو باہر تاریک رات کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اندر آگ کی روشنی تھی۔ اس نے گھوم کر تبریز کو دیکھا جو ٹہنیوں کی آگ کی روشنی میں پر اسرار سا انسان نظر آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو دیکھتا رہا۔ لڑکی پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی، 1-2 قدم آگے آ کر گر پڑنے کے انداز سے بیٹھ گئی اور بے بسی سے تبریز کو دیکھنے لگی۔ تمہاری نسبت مجھے وہ گھوڑا زیادہ عزیز تھا جسے میں نے دریا میں چھوڑا اور تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تبریز نے کہا۔ میری قیمت 20 گھوڑوں سے زیادہ ہے، لڑکی نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ تم نے مجھ جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، مجھے ذلیل و خوار کر کے بیچ ڈالو گے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟
مجھے خدا روک سکتا ہے، تبریز نے کہا، اور خدا نے مجھے روک رکھا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میں نے تمہیں اس طغیانی سے بچایا ہے جس میں اونٹ اندھا ہو گیا تھا۔ پھر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں سر پر یہ چھت اور جلتی ہوئی آگ مل گئی۔ میں نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا صرف ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ یہ آگ 2 لڑکے جلا گئے ہیں، وہ فرشتے تھے۔ میں اپنے مذہب کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہارا مذہب باطل ہے۔ تم اس لیے ڈرتی ہو کہ تمہاری نگاہ اپنے جسم پر ہے جو بہت دلکش ہے، اور تمہاری نظر میں اپنا چہرہ ہے جو بہت حسین ہے۔ میری نگاہ میری اپنی روح پر ہے جو تمہارے جسم سے زیادہ دلکش اور تمہارے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد تم مجھے اپنا جسم پیش کر کے کہو گی، مجھے منزل پر پہنچا دو۔ کان کھول کر سن لو، میں اپنی روح کو ناپاک نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں یہ خرافات ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ میں نے تم جیسی لڑکی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ تبریز کے بولنے کے انداز میں کوئی ایسا اثر تھا جس نے لڑکی کے ہونٹ سی دیے، اور وہ حیرت اور خوف بھری آنکھوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ تبریز کی باتوں میں جو خلوص اور عزم تھا وہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔